مولا علی کی محبت کی. ٹھیک ہے, تو مولا علی سے بڑھ کے تو دیکھیں نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مولا علی کا ہے. ٹھیک ہے, اور مولا علی سے محبت کا تقاضا بھی ہمیں پھر یہی کہتا ہے کہ جہاں تک مولا علی گئے ہم وہاں تک چیزوں کو جو ہے نا کنٹریبیوٹ کریں, اس سے آگے ہم نہ چلیں. ایک اگر دنیاوی مثال لے لیں, اگر کسی مثال کے طور پہ اگر ہمارے والد کی کئی لڑائی ہو جاتی ہے, ہمارے والد کی لڑائی ہے کسی کے ساتھ, اور ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس, اور ہمارا والد ہمیں کہہ دے کہ یار یہاں پہ خاموشی اختیار کر لو, تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے والد سے آ کے بات کریں. تو مولا علی کا مقام تو بہت بڑا ہے نا, کہ جہاں تک دیکھیں مولا علی نے بات کی, جہاں تک ذکر ہے معاویہ کا, وہاں تک تو بات کی سمجھ آتی کہ وہ ان کے دشمن تھے. انہوں نے یہ تو اہل سنت اب نہ مانے تو یہ ان کی ایک ہٹ درمی ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو ہے نا وہ ساری واقعات لکھے ہوئے کہ ان پہ تبرہ بھی ہوا, ساری باتیں, حضرت امام حسن کو کیسے شہید کیا, مولا علی کو کیسے شہید کیا, پھر حضرت امام حسین کی شہادت. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں, آپ نے بات کی کہ وہ مرتد ہو گئے بالکل جب وہ نبی کے وفات کے بالکل بعد, تو اگر ہم دیکھتے ہیں میں ابھی ہے نا اس کو ذرا سا وہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, چاہے وہ باغ فدق کا مسئلہ ہے, مطلب جائیداد فدق کا مسئلہ ہو گیا, یا وہ حضرت ابو بکر سے اختلاف, عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کے ساتھ اختلاف, یا حضرت عمر کے ساتھ اختلاف ہوا, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ مولا علی کی ان سے کوئی جنگ تو نہیں ہے, ان سے ڈائریکٹ کوئی جنگ نہیں انہوں نے لڑی. اگر ہم چونکہ اس کو کہہ دیتے کہ چلو انہیں عوام کی مفاد کے لیے جو ہے نا مسلمان کی امت کی مفاد کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی, وہی مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. ابو سفیان نے جب آ کے کہا کہ آپ کیا قید کرتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ پیدل دیکھیں امام علیہ السلام سے لڑتے ہیں, ان سے حتماً لڑتے ہیں اگر لوگ ان کے ساتھ دیکھیں حضرت ہارون علیہ السلام سامری سے نہیں لڑے, سامری سے لڑے. دیکھیں اصل موسیٰ علیہ السلام گیا نا کوئی طور, لیڈر کون ہے, لیڈر کس کو بنایا, ہارون کو بنایا. پریکٹیکلی لیڈر کون بنا ہے, پریکٹیکلی سامری لیڈر بنا ہے نا, سامری جادوگر ہے, سادھو ایک 420 آدمی, ایک حرام زادہ, ایک کافر منافق جو بظاہر مسلمان ہے, سامری کیرزمیٹک ہے, بولنا آتا ہے, لوگوں کو اس نے ورغلا ہے, اب وہ لیڈر بنا ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ایسا ہی. ہارون علیہ السلام اس کے خلاف لڑے, اور اس نے اس کی غداری دیکھیں, وہ سامری کی جو غداری وہ چھوٹی نہیں ہے, اس نے سب کو مرتد بنایا بھائی, بچڑے کی عبادت کرائی نا. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. بچڑے کے موسیٰ ہارون علیہ السلام کیوں نہیں لڑے؟ قال ان القوم استضعفونی, قرآن کیا ہے, وکادوا یقتلوننی, انہوں میں بالکل کمزور ہو گیا تھا, میرے پاس ساتھی نہیں تھے کوئی, اور یہ مجھے قتل کر دیتے بھائی, میں لڑتا. موسیٰ علیہ السلام سے صفائی پیش کی نا. موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ ہوا آپ کہاں تھے, ہارون سے پوچھا, تو ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تو بالکل اکیلا تھا, میں لڑتا تو میں قتل ہو جاتا, اور آپ کے جتنے جو 4 5 10 مخلص افراد یہاں پہ تھے وہ بھی میرے ساتھ شہید ہو جاتے نا, وہ تو آپ چاہتے نہیں تھے. تو اگر دیکھیں اگر کوئی شخص دیکھیں ظلم کے خلاف لڑتا نہیں ہے, تلوار نہیں اٹھاتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پر ظلم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بہت سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے, ان کے اصحاب قتل ہو رہے تھے بیچارے. وہ سمیہ جو ہے عمار یاسر کی ماں جو ہے, اس کو کس طرح قتل کیا پتہ آپ کو؟ اس کی شرمگاہ میں ڈنڈی ماری ہے, شرمگاہ میں ڈنڈی ماری ہے. اس طرح بے غیرتی کے ساتھ کفار نے اس کو قتل کیا تھا, اس کے والد کو بھی قتل کیا, عمار ابن یاسر یعنی یاسر علیہ رضی اللہ عنہ کو, حضرت یاسر, ان کو بھی شہید کیا گیا تھا نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لڑے, اور نہ کسی کو لڑنے کی اجازت دیا, نہ اپنے کسی کو لڑنے کی اجازت, سب کو بولا کہ صبر کرو برداشت کرو. ٹھیک ہے نا, اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑتا نہیں ہے تو ظلم نہیں ہے. دیکھیں بالکل, دیکھیں یہ بات بھی اگر ہم کرتے ہیں, میں کیونکہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو جتنی میں نے جو آپ کی ڈیبیٹس یا مناظرے اہل سنت کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ سنے, آپ کا موقف جو ہے نا وہ کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر جہاں پہ اختلافی موضوعات ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں, چاہے اگر آپ وہ ایک روایت لے لیں جس میں حضرت عمر نے جا کے وہ گھر کا دروازہ توڑا, بی بی زینب کے اوپر وہ دروازہ گرا, تو اس کی سند آپ کو جا کے ایک وہی کتاب سے ملے گی, سلیم بن وہ جو حلالی, سلام بن کیس حلالی کے ساتھ, وہ جتنی جگہ پہ بھی وہ روایت وہی نا وہ ان کے ساتھ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پہ اب میں نے یہاں پہ تقریریں کی ہیں, میں نے بہت سارے مصادر دکھائے شیعہ کتب سے اور مخالفین کے کتب سے. تو اس طرح نہیں ہے کہ صرف سلیم سے کتاب سے ان کی شہادت. ٹھیک ہے نا, اور صرف گھر پہ حملہ نہیں ہے, صرف گھر پہ حملہ نہیں ہے, فدق کا مسئلہ ہے, پھر صرف فدق کا مسئلہ خلافت امامت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علی ولی کل مؤمن من بعدی من کنت مولا فعلی لیس مولا. تو یہ دلائل تو ایک دو تو نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو دیکھیں علی بھائی, حسن بھائی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو حضرت علی کے فضائل ہے نا, وہاں تک تو ہم بات کو ایگری کر رہا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ. فضائل نہیں, صرف فضائل نہیں ہے, صرف تعریف نہیں ہے, امامت ہے, تعریف نہیں ہے, صرف امامت ہے. سر امامت ہے, دیکھیں بالکل اس میں دیکھیں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ وہ امام نہیں ہے, وہ بالکل امام ہے. لیکن دیکھیں اس کے ساتھ جہاں پہ مولا علی نے خاموشی اختیار کی,
ہمیں وہاں پہ خاموشی اختیار نہیں کر لینی چاہیے. نہیں خاموشی اختیار کی ہے نا. اب آپ دیکھیں شیعہ کتب میں اگر آپ چلے جائیں دیکھیں یہ خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ فدق کے مطالبے کے لیے, وہ سب کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے ابو بکر نے کہا اللہ نورت ما ترکنا صدقہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے. عمر محمد ابن سعد بصری نے طبقات میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے. یریثنی و یریث من آل یعقوب وورث سلیمان, یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنائی ابو بکر کو. انہوں نے خاموشی اختیار. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نہ بولنا ابو بکر کے خلاف, یہ خاموشی ہے. یہ آپ کا پیش امام ہے, خلیفہ ہے, آپ ان سے ہمیشہ کے لیے آخر تک نہیں بولی جب تک, اور رات کی تاریکی میں دفن ہوا, کسی کو خبردار ہی نہیں کیا, خود نماز پڑھا. امام علی دیکھیں یہ دیکھیں حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوئے, حضرت ابو بکر بھی شریک نہیں ہوئے ان کے, نہیں کوئی نہیں ہوا, وہ زائد کے ٹائم دفنا ہے. میں اس چیز پہ ایگری کر رہا ہوں, لیکن اب خود ایک چیز آپ یہ نہیں دیکھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھا, دیکھیں ابو بکر سے بات کرنا چھوڑتی ہیں کس بات پر کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا میرے باغ پر, میرے جائیداد پر, میرے والد صاحب کی میراث پر, میرے والد صاحب کی میراث پر. یہ خاموشی نہیں ہے, یہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہے بھائی, یہ بہت بڑا ڈکلیریشن ہے, یہ خاموشی نہیں ہے. یعنی لڑ نہیں سکتے اہل بیت. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے پاس اتنی ظاہری طاقت نہیں ہے کہ وہ تلوار لے کے لڑیں, ٹھیک ہے نا, وہ شریعت کے خلاف ہے. اگر تلوار لے کے لڑیں تو وہ شریعت کے خلاف ہے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جہاد کے شرائط ہوتے ہیں. لیکن یہ خاموشی نہیں, یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے پوری امت کے لیے قیامت تک, بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ خاموش نہیں رہی. زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا کہ یہ ناجائز لوگ ہیں, یہ ظالم لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے زہرا کا ساتھ دیا, پھر عمر کے خلافت میں جا کر دوبارہ عمر سے فتح کا مطالبہ کیا. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاشر میں لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ جھوٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک. اور خود عمر نے کہہ بھی دیا مسلم میں کہ ابو بکر نے حدیث روایت کی اور آپ اس کو جھوٹے سمجھتے ہیں. یہ خاموشی نہیں, یہ اسٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. پھر دیکھیں اگر آپ شیعہ کتب میں آ جائیں نا, اہل بیت علیہ السلام نے جو روایت ہمیں کی ہیں, مثلا خطبہ طالوتیہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دنوں کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے خطبے دیے, اس میں بہت اپنے فضائل ذکر کیا اور کہا کہ اس میں یہ جملے ہیں کہ ان کی نظر پڑی وہاں پہ بکریوں کا ایک گلا تھا, بکریوں کا ایک گروپ تھا, ایک گلا تھا, ایک ہرڈ تھا, اس میں 30 کے قریب 40 کے قریب اس میں بکریاں تھیں, دمبے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس سپاہی ہوتے ان بکریوں کے تعداد جیسا تو میں, پھر انہوں نے ابو بکر کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے, اس کی ماں کا نام لیا. بہرحال ابو بکر کی ماں کی جو ایک کہانی ہے بھائی, میں اتنا اشارہ کرتا ہوں, میں اس نے جو مسند خلافت پہ بیٹھا, میں اس کو ہٹا دیتا اگر میرے پاس اتنے لوگ سپورٹر ہوتے ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہت واضح الفاظ میں بار بار, اور کتاب احتجاج تبرسی میں آپ جائیں کہ بہت سارے صحابہ نے تقریر کیا, ابو بکر کو نصیحت کیا. ابو ذر نے, مقداد نے, عمار یاسر نے, تقریباً 10-12 صحابی کھڑے ہو گئے تھے ابو بکر کے خلاف مجلس کیا تھا. وہ بہت سارے ان میں سے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں نہیں تھے, وہ باہر گئے تھے, آیا تو دیکھا کہ ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے. انہوں نے ابو بکر, ہاں اس طرح نہیں ہے بھائی, اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ خاموش تھے, لڑے نہیں ہیں, انہوں نے اعتراض کیا ہے, باتیں کی ہیں. وہ دیکھیں سب لوگ سب کچھ نقل نہیں کرتے, آپ کے کتابوں میں اس کے اشارے ملتے ہیں, بعض جگہوں پہ تصریحات ملتی ہیں, تفصیل ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو یہ خاموشی کہنا کہ اہل بیت علیہ السلام خاموش ہو گئے, اس طرح کوئی بات نہیں ہے بھائی, خاموشی نہیں اختیار کی انہوں نے, لڑے نہیں ہیں. باقی جہاں تک اگر کوئی سننے کی کھان موجود ہو تو انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. صحیح ہے نبیل بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حسن بھائی 2 منٹ چاہیے تھے مجھے ذرا. جی سر بولیں تاکہ میں جی اچھا دیکھیں ہم بات کر رہے تھے اسی کے اوپر نا. دیکھیں جو اختلافی موضوعات ہیں, یہ آپ نے کہا خاموشی اختیار نہیں کی, چلے اگر وہ خاموشی نہیں تھی, ان کے پاس پاور آپ کہتے کہ نہیں تھی. اگر ہم دیکھیں خاموشی کہنا دیکھیں نبیل بھائی, اگر وہ خاموشی ان کا فسق ہے. اگر کوئی دیکھیں اگر ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا خلیفہ بناتے ہیں اور لوگ سامری کے پیچھے لگ پڑتے ہیں نا, اگر ہارون خاموش رہے, کچھ بھی نہیں بولا, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. ان پہ خاموشی کا دبا لگانا ہارون علیہ السلام کی تفسیق ہے. اسی طرح یہ تو واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اپنا جانشین بنایا. اہل بیت کا سردار امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ہے, وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟
اس امت کے ہارون ہیں، وہ قرآن ناطق ہیں، رسول صلی اللہ علیہ علی ولی کل مؤمن من بعدی انت منی بمنزلت ہارون انت کنفسی، فرمایا کیا علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، یہ سب کہنے کہ وہ کیسے، اگر وہ خاموش رہے نا، یہ صرف ابو بکر عمر کی نہیں ہے یہ کہ اس کی خلافت کی صحت ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نستجیر باللہ نستجیر باللہ عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ دیکھیں ان کا جہاد نہ کرنا یہ ثابت ہے، وہ انہوں نے خود کہا ہے، دونوں فریقین کے کتب سے ثابت ہے، لیکن ان کی خاموشی یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، دونوں فریقین کی کتاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا، اہل بیت علیہ السلام نے مخالفت کا اظہار کیا، بس لڑے نہیں، کیونکہ وہ شرعاً حرام تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا تھا کہ اگر لوگ آپ کی نصرت نہیں کرتے تو اپنی جان بچائیے اور اپنے آپ کو قتل مت کروائیے۔ جی سر بولیں۔